یہ شہزادی اپنی ماں کی ہو بہو ہے۔ عالمۃ غیر و معلمہ، شہزادی کے القاب پڑھ رہا ہوں۔ عالمۃ غیر و معلمہ، فاہمۃ غیر و مفہمہ، سبحان اللہ۔ تالیۃ الزہرا، نائبۃ الزہرا، ثانیۃ الزہرا، سلیلۃ الزہرا، محبوبۃ المصطفیٰ، قرۃ عین المرتضیٰ، نبیلۃ المجتبیٰ، شریکۃ مصباح الہدیٰ، الفصیحۃ، البلیغۃ، الفاضلۃ، الراضیۃ، المرضیۃ، عقیلۃ بنی ہاشم، عقیلۃ القریش، عقیلۃ الوحی، عقیلۃ النبوہ، عدیلۃ الخامس من اہل الکساء، پنجتن کی ہو بہو ثانی زہرا۔ وَلَحْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ۔ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ کل یہ غدیر گزری ہے، اس سے بس ایک موتی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، ایک موتی۔ قرآن مجید میں یہ آیت آئی، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یعنی اس آیت میں کتنی سختی ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ تبلیغ نہ کی، فما بلغت رسالتہ، تو پھر تو نے توحید کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی۔ یہ آیت کب اتری؟ جب اصول، فروع، احکامات پہنچا چکے۔ تو یہ کب اتری؟ آخر میں۔ اور اس آیت کے بعد اتمام الدین بھی ہو گیا، اکمال النعمہ بھی ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس دین مکمل ہے، یہی مجھے پسند ہے۔ لائیو پہ لگی ہوئی ہے، بڑی دور تک بات جا رہی ہے۔ ایک بہت خوبصورت سی ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ 23 سال نبی نے مولا علی کا مختلف زاویوں میں تعارف کرایا۔ 23 سال کسی مقام پہ کہا، لو ان رجلا جاء یوم القیامہ بعمل 70 نبیا، نبی نے کہا اگر معاشر میں کوئی شخص 70 نبیوں کا عمل لے کر آ جائے، ہمارے عمل وسواسی ہیں، نبیوں کے عمل وسواسی نہیں ہوتے۔ اگر کوئی آدمی، نبی فرماتے ہیں، معاشر میں 70 نبیوں کا عمل لے کر آ جائے، لم یقبل اللہ منہ الا بولایتی و ولایت علی بن ابی طالب، جب تک اس کے عمل میں میرے محمد کی ولایت اور علی کی ولایت نہیں ہوگی، اللہ اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں کرے گا۔ توجہ ہے؟ یہ نبی نے تعارف کرایا۔ کسی مقام پہ کہا کہ لو ان الملائکۃ المقربین والانبیاء المرسلین
اجتمعوا علی بغض ولایت علی لعذبہم اللہ فی النار. ولایت کا تعارف نبی کرا رہے ہیں کہ اگر ملائکہ مقرب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، نبی مرسل حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نبی فرماتے ہیں اگر یہ نبی بھی اور ملائکہ بھی علی کی ولایت کے بغض پہ اکٹھے ہو جاتے تو اللہ ان کو بھی جہنم میں پھینک دیتا. غدیر کا ایک جملہ غدیر کا ایک جملہ بیٹا، یعنی یہ بعد میں جو اللہ کہہ رہا ہے اگر تو نے یہ نہ کیا تو پھر تو نے اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی. کیا اللہ کو شک تھا ممکن ہے کہ نبی میرے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا؟ بولو نہیں. تو پھر اتنا سخت کیوں کہا؟ جب پتا میں نے جو کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، وہ تو وحی کو بغیر بولتا ہی نہیں ہے. تو جو وحی کے بغیر نہیں بولتا اس پہ اتنے سخت جملہ کہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. نبی نے اپنی زندگی میں مختلف زاویوں سے تعارف کرایا. ایک مقام پہ نبی نے کہا علی کو تعارف ہو رہا ہے، آخر میں آ کر بتاتا ہوں کہ یہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کا مطلب کیا ہے. ایک مقام پہ کہا کہ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فی قبول ولایت امیر المومنین کمثل الملائکۃ بالسجود لآدم. نبی فرماتے ہیں کہ وہ مومن جو علی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، علی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، ان فرشتوں کی مانند ہیں جنہوں نے آدم کا سجدہ کیا تھا. تعارف نبی کرا رہے ہیں. ایک مقام پہ کہا کہ مثل الذین انکروا ولایت امیر المومنین، جو اس علی کی ولایت کا انکار کرے گا کمثل ابلیس فی انکارہ بالسجود لآدم، جس طرح ابلیس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا شیطان بن گیا. جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا ابلیس کی طرح شیطان ہوگا. یہ باتیں سب ہو رہی ہیں، پوری 23 سال میں نبی پہنچا رہا ہے. ایک مقام پہ تعارف کرایا من جہد ولایت علی فقط جہد نبوتی ومن جہد نبوتی فقط جہد اللہ ربوبیتہ ما من عبد لقی اللہ وہو جہد ولایت علی الا لقی اللہ بعبادت وثن او صنم. نبی نے کہا کہ جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا، انکار نہیں آیا جہود آیا ہے، جو علی کی ولایت کا جہود کرے گا، جہود کا معنی اور ہے، انکار کا معنی اور ہے. جہود کے معنی ہے میں نے انکار کیا، میں جانتا نہیں، یہ انکار ہے. ملک صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں اظہر صاحب جی فلاں آدمی کو جانتے ہو؟ میں کہوں میں تو نہیں جانتا. اسے کہتے ہیں انکار. جی اگر میں جانتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا، اسے کہتے ہیں جہود. یہ بات سمجھ رہی ہے کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ من انکرا کا من جہدا، جو علی کی ولایت جاننے کے بعد انکار کرے گا، جو علی کی ولایت جاننے کے بعد انکار کرے اسے مقصر کہتے ہیں. اور کیا تعریف ہے اس کی؟ فقط جہد نبوتی، اس نے میری نبوت کا انکار کیا. ومن جہد نبوتی، جس نے میری نبوت کا انکار کیا. فقط جہد اللہ ربوبیت، اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا. توجہ فرمانا. پھر فرماتا کہ ما من عبد لقی اللہ وہو جہد ولایت علی.
الا لک اللہ بعبادت وثن او صنم. نبی فرماتے ہیں کہ معاشر میں جتنے بھی تو عمل لے کر آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی زندگی میں، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، زکاتیں دی ہوں گی، جتنے بھی تو نے عمل کیے ہوں گے، اگر علی کی ولایت پہ تیرا ایمان نہیں ہوگا تو معاشر میں تو جب آئے گا وہ جو تو نماز پڑھی ہوگی وہ نماز نہیں لکھی ہوگی، بتوں کی پوجا لکھی ہوگی. تو نے روزہ رکھا ہوگا وہ روزہ نہیں ہوگا، بتوں کی پوجا ہوگی. تو نے حج کی ہوگا بغض علی میں، وہ حج نہیں ہوگا، وہ بتوں کی پوجا ہوگی. علی کی دشمنی میں تو جتنے بھی عمل کرے گا معاشر میں وہ عمل نہیں ہوں گے، بتوں کی پوجا ہوں گے. تو سمجھ آئیے؟ ایک مقام پہ تعارف کرایا، لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار. نبی نے کہا کہ اللہ کے اگر تمام مخلوق، تمام انسان، آدم اور قیامت تک اولاد آدم اگر علی کی ولایت پہ اکٹھے ہو جاتے، لما خلق اللہ النار، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. جہنم یہ ایک میز ہے، اس کی بھی غرض خلقت ہے، لاؤڈ سپیکر اس کی غرض خلقت، کرسی اس کی غرض خلقت. جہنم کی غرض خلقت منکر توحید نہیں ہے، منکر رسالت نہیں ہے. جہنم کی غرض خلقت منکر ولایت علی ہے. توجہ ہے؟ اب چونکہ بیٹا بھی آ گیا تو بس حاضری دینی تھی. میرے وہ بچہ اپنا بیٹا تھا تو اس کے درجات کے لیے یقیناً حاضری ہونی تھی. یہاں کوئی ہم خطیب بن کر یا کوئی واعظ بن کر نہیں حاضری ہوتی. جب بھی میں آتا ہوں یہ تو اپنا گھر ہے، یہ سب اپنی برادری ہے. تو اگر ذاکری دیکھنی ہے تو باہر دیکھیں جا کر، خاص کر کے کچھی میں جا کر دیکھیں جہاں میں 11واں محرم پڑھ رہا ہوں. اور کچھی کی دھنی جو ہے نا دربار علی راجن شاہ پہ جا کر آ کر دیکھنا، وہاں فرسٹ ایڈ کھولی جاتی ہے، کتنی دنیا ہو جاتی ہے. یہاں تو بس عبادت کے لیے میں آیا ہوں. وہ بیٹی جس کو اتنا بڑا صدمہ ہوا ہے تو اس کی بس تھوڑی سی دل جوئی کے لیے بس ایک ختم کرتا ہوں. یہ 3 مقام پہ میں غدیر پڑھ کر آیا ہوں. 3 مقام پہ وہاں بہادر کوٹ میں پڑھی ہے، پھر دھور کوٹ میں پڑھی ہے، پھر کل شام کو وہاں پہ کیا نام ہے ساہیوال میں پڑھی. وہ اس حاضری کے لیے پھر مجھے آنا پڑا. اب نتیجہ سن لیں اگر سمجھ میں آ جائے. اب نبی کو اللہ کہہ رہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو نے اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی. تو جب نبی کو حکم ملا تھا تو وہ رسالت کیا تھی؟ جو اللہ کی رسالت تھی وہ کیا رسالت تھی؟ نبی نے کیا اعلان کیا تھا؟ نبی نے تو اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تو نے یہ نہیں کیا تو تو نے اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں گئی. تو پھر یہ ماننا پڑے گا علی کی ولایت اللہ کی رسالت ہے. یہ علی کی ولایت اللہ کی رسالت ہے. اگر تو نے یہ نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو نے اس کی رسالت کی تبلیغ ہی نہیں کی. اتنی سختی آیت میں، کیا اللہ کو شک تھا بھئی نبی اس عمل نہیں کرے گا؟ نہیں، اس کی وجہ تھی. پھر کیوں اتنی سختی کی؟ آپ سنیں، اب جواب سنیں. اتنی سختی کیوں کی؟ تو چھٹے ماں فرماتے ہیں کہ سختی کیوں کی؟ علی کی ولایت پہ فرماتے ہیں کیونکہ علی کی ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، و ولایت اللہ ولایت علی، اللہ کی ولایت علی کی ولایت، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت علی کی ولایت. اللہ تی لام یوبس نبی قط الا بولایت علی بن ابی طالب. اللہ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی کو رسول نہیں بنایا جب تک اس نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا.
یہ اس وجہ سے سختی تھی کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت علی کی ولایت، جہاں جہاں تک اللہ کی ولایت وہاں وہاں تک علی کی ولایت، جیسے اللہ کی ولایت ویسے علی کی ولایت، فرق۔ لائیو پہ کلام جا رہا ہے، کوئی بعد میں باہر نہیں، کوئی پھر نیٹ پہ میرے پیچھے نہ پڑ جائیں، کیونکہ آج کل آپ کے جتنے بھی آپ کے یہ ہیں نا، یہ وکلائے آل محمد، انہیں نیٹ کچھ نہیں کہہ رہا، نیٹ میرے پیچھے چل رہا ہے کہ کوئی منہ سے لفظ نکلنے کی دیر ہے تو بس پھر جب سارا دن پھر اسی کے پیچھے چلے، اس لیے میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں۔ علی کی ولایت، اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت، علی کی ولایت، فرق۔ اللہ کی ولایت مصدر ولایت ہے، علی کی ولایت منبع ولایت ہے۔ اب میں فتوے سے بچ گیا ہوں، اب نیٹ پہ مجھے کچھ نہیں کوئی کہے گا۔ علی کی ولایت، ایک اور جملہ سامنے آ گیا، دیکھیے نہج البلاغہ میں مولا علی نے فرمایا، انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ۔ ملک صاحب، یہ قوام جمع قائم کی ہے، قائم کہتے ہیں واٹر ورکس ٹینکی کو، ٹینکی کہتے ہیں یہ پانی پورے محلے میں بھیجتی ہے، ہوتی نہیں کمیٹی والے وہ ٹینکی بناتے ہیں سارے محلے میں پانی جاتا ہے، اسے کہتے ہیں قائم، یہ ہے معنی قائم۔ تو معصوم کیا کہتے ہیں؟ نحن قوام اللہ علی خلقہ، خلق یہ نہیں صرف خلق، 18,000 عالم میں ہم 14 اللہ کے قوام ہیں۔ توجہ فرمانا، بہت قیمتی سا جملہ سامنے آ گیا۔ قائم، جس طرح پانی تقسیم ہوتا ہے، نبی کو کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، 18,000 عالم میں تیرا نبی رحمت تقسیم کرتا ہے۔ اور یہاں کیا کہا مولا نے؟ کہ ہم 14 اللہ کے 18,000 عالم میں قوام ہیں۔ اب پھر ممکن ہے کسی کے کرونے کی مرض اس کو جو ہے نا مجبور کر دے، یہ کیا کہا؟ اب پھر میں ایک اور نہج البلاغہ سے پڑھتا ہوں، میں آپ کو نہیں سنا رہا، میں عالم کو سنا رہا ہوں، جنہوں نے میرے پیچھے جو ہے نا نیٹ کھولنا ہے میرے متعلق، ان کو کہہ رہا ہوں۔ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، انما انا کتب الدائرات التی تدور علی وعلی بمکانی۔ ہائے ہائے، دائرات جس کو کرونے کی مرض ہے، اگر مکرونے کی باطنی مرض ہے، اگر مولا کے اس کلام سے اسے شفا نہیں ہوتی تو پھر اس بدبخت کی مولا کو روح پیش نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی حدیث ہے۔ مولا جی کے پاس ایک شخص آیا کہ مولا انا حبک انا تولاک انا من شیعتک، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا محب ہوں، میں آپ کا موالی ہوں۔ مولا کہتا ہے کذبت ما انت کما قلت، تو جھوٹا ہے، تو میرا کوئی شیعہ نہیں ہے۔ کہتا ہے مولا سارا جہان جانتا ہے، یہ پورا علی پور جانتا ہے، پورا بیرا جانتا ہے، پورا ضلع سرگودا جانتا ہے، بہت بڑا میں عزادار ہوں۔ مولا کہتا ہے جھوٹا ہے۔ کہتا ہے مولا کیسے؟ مولا نے کہا میں امیر المومنین ہوں، آدم کو جب خلق کیا اس کی پشت سے قیامت تک جتنے بھی مومن تھے ان کی روحوں کو میرے سامنے لایا گیا، واللہ ما رأیت روحک، اس وقت میں نے تیری مومن میں روح نہیں دیتی، اب تو کیسے مومن ہے؟ انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ۔ توجہ فرمائیں، بس آخری جملہ، ہم 14 اللہ کی کائنات میں قوام ہیں، مصدر اللہ ہے، منبع ہم ہیں۔ اے ہائے ہائے، مولا علی نے کیا کہا؟ انما انا کتب الدائرات، دائرات جمع دائرے کی ہے۔ یہ جیومیٹری کا طالب علم جب دائرہ لگاتا ہے پرکار رکھتا ہے کاغذ پہ، ایسے گھماتا ہے، چاروں طرف سے برابر برابر دائرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بولو، جنہوں نے پرکار دیکھی ہے وہ تو بولو۔ اب تو کمپیوٹر آ گئے ہیں، اب تو ہم نے پرکاروں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ انما انا کتب الدائرات، ہائے
18,000 عالم اپنے اپنے دائرے پہ چل رہا ہے۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے سورہ میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ۔ یہ جو سورج ہے شرق سے طلوع ہوتا ہے، غرب میں جاتا ہے، یہ دائرے پہ چل رہا ہے، زمین اپنے دائرے پہ چل رہی ہے، آسمان اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، یہ ستارے اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں، عالم ملکوت اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، عالم جبروت اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، یہ 18,000 عالم اپنے اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں۔ اور مولا علی کیا کہتے ہیں؟ جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا نہیں، وہ بھی علی کی ولایت پہ بحث کرتا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ یا علی، توجہ فرمانا، بہت قیمتی صاحب، 7 سمندروں کو ایک بوتل میں بند کر کے آپ کو ولایت کا پیالہ پیش کر رہا ہوں۔ مولا کیا کہہ رہا ہے؟ انما علی کتب الدائرات التي تدور علی وعلی بمکانی، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 118۔ مولا فرماتا ہے یہ جو 18,000 عالم ہیں یہ میرے علی کے گرد گھومتے ہیں، میرے علی کے گرد گھومتے ہیں، وَأَنَا بِمَكَانِي، اور میں علی اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں، یہ 18,000 عالم میرے علی کے گرد گھومتے ہیں۔ تو بس حضور ایک جملہ مصائب کا، ہائے سوچ رہا ہوں کون سا دکھ پڑھوں، کس دکھ کی کتاب کو ابتدا کروں۔ دکھوں کی بھری ہوئی کتاب ہے۔ چلیں آج میں وہ آپ کے سامنے دکھ پڑھ رہا ہوں جو میں نے لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججوں، وکیلوں اور جتنے سیکٹری ہیں ان کے سامنے شمسی جسٹس کی کوٹھی میں پڑھا تھا۔ وہ میں دکھ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سامنے میرے بیٹھے تھے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ، صاحب کرسیوں پہ بیٹھے تھے، پھوڑی نہیں تھی، صوفوں پہ بیٹھے تھے۔ تو میں نے اسے مخاطب کیا کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے اس مقام پہ پہنچے ہیں تو فوراً نہیں پہنچے، ہزارہ آپ نے مقدمے سنے ہیں، اگر اجازت دیں میں آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش کروں۔ میں نے اس سے سوال کیا، سامنے بیٹھا تھا اس طرح، میں کہا ہاں اجازت ہے؟ کہ ہاں کریں۔ میں کہ مقدمہ یہ ہے کہ میں اس کا پیش کروں کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہے یا ظلم ہوا ہے، یہ میں مقدمہ آپ کی عدالت میں لا رہا ہوں، اب آپ فیصلہ دیں گے جنگ تھی یا ظلم تھا۔ تو وہاں پہ میں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب فہرست بنائی نا، فہرست 72 کی، اس فہرست میں اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو شامل نہیں کیا، بڑا جنگجو تھا، نہیں کیا شامل۔ اس 72 کی فہرست میں بھائی کو شامل نہیں کیا۔ آپ ذرا جائیں، جا کر دیکھیں، صفین میں دیکھیں، جمل میں دیکھیں، کتنا بھائی جو ہے کتنا جو ہے نا مولا علی کا یہ بیٹا کتنا شیر بیٹا تھا، لیکن امام نے انتخاب نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت محمد بن حنفیہ سے کہ آپ وہ مولا ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟ بھائی سن رہے ہیں؟ اس نے کہا میرا تو جی تھا لیکن میں حسین کے انتخاب میں نہیں آیا۔ ہے اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ حسین جس کا بھائی پہ انتخاب نہ ہوا، اصغر اس کتنے دن کا تھا مدینے میں جب انتخاب کر لیا؟ بولو 18 دن کا۔ اصغر نے کربلا میں جنگ لڑنی تھی، بولو کربلا میں تو 6 مہینے کا ہو جائے گا، کربلا میں اس نے گھوڑے پہ سوار ہو کر جنگ لڑنی تھی؟ نہیں۔ تو حسین نے انتخاب حسین اصغر پہ کیوں ہوا؟ یہ میں چیف جسٹس صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے کا بچہ اس نے کیا جنگ لڑنی ہے؟ تو میں نے کہا حضور
امام اپنی حکمت عملی سے جانتے تھے کہ کربلا میں جنگ ختم ہو جائے گی. کربلا سے لے کر شام تک جہاں جہاں سے گزریں گے ہمارے سر نوک نیزہ پہ ہوں گے، مستورات بے پناہ اونٹوں پہ ہوں گی. ہر شہر میں اعلان ہوگا کہ باغی آ رہا ہے، باغی کے رشتہ دار آ رہے ہیں، باغی کی بہنیں آ رہی ہیں. ہماری طرف سے کون جواب دے گا؟ ہم تو نوک نیزہ پہ ہوں گے، بیبیاں بے پناہ اونٹوں پہ ہوں گی. میری طرف سے کربلا سے لے کر شام تک میرا عسکر جواب دے گا. ہائے ہائے، اس لیے میں نے عسکر کا انتخاب کیا ہے. کیوں؟ کیسے؟ کربلا سے جب چلے نا، لوگ کہتے ہیں کہ عسکر کو گلے پہ تیر لگا. یہ واعظ یہی کہتے ہیں. عسکر کا گلا کتنا تھا؟ بولو نا. 6 مہینے کے بچے کا کتنا گلا ہوتا ہے؟ تیر وہ تھا اگر ہاتھی کے گلے کو لگتا ہاتھی کا گلا پھاڑ دیتا. وہ تیر تھا. یہ تو حسین کا بازو تھا جو عسکر کو جو ہے اس نے ہوا میں نہیں اڑنے دیا، نہیں تو جدھر تیر جاتا وہاں عسکر چلا جاتا. یہاں نہیں لگا، یہاں لگا. اور یہ لفظ ہے مقتل کے ذوبہا من الاذن الی الاذن. ہائے، ایک کان سے دوسرے کان تک عسکر کو تیر نے ذبح کر دیا. عسکر کی آنکھیں ذبح ہو گئیں، عسکر کے جبڑا ذبح ہو گیا، عسکر کا ناک ذبح ہو گیا. صرف گوشت کا ٹکڑا، اور اس گوشت کے ٹکڑوں کو بھی ظالموں نے نیزے پہ سوار کر دیا. ہائے، اس گوشت کے ٹکڑے کو. باقی سب چہرے تھے لیکن عسکر کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا. اس تیر نے ذبح کر دیا تھا. تو میں نے کہا چیف جسٹس صاحب کو کہ حضور جب جس بھی شہر سے گزرتے تو لوگ کہتے تھے کہ باغی آ رہے ہیں، گھروں سے نکلتے استقبال کے لیے. تو جب دیکھے نوک نیزہ پہ سر ہوتے تھے، امام حسین کے سر پہ نظر پڑتی کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی. اکبر کے سر پہ نظر پڑتی کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی. عباس کے سر پہ نظر پڑتی کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی. لیکن وہ گوشت کا ٹکڑا جب دیکھے نا نوک نیزہ پہ تو ایک دوسرے کو کہتے کیا کہہ رہے ہو؟ کربلا میں جنگ ہوئی ہے؟ اس بچے کو تو دیکھو، اس کا تو چہرہ ہی نظر نہیں آ رہا. کربلا میں ظلم ہوا ہے، کربلا میں جنگ نہیں ہوئی ہے. ایک اور جملہ، بڑا ادب سا جملہ. 7 محرم وہ خیام سادات میں پانی بند ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. 5 کو پانی تھا، 6 کو تھا. 5 کو پانی بند کیا گیا تھا لیکن 5، 6، 7 تھا خیام میں پانی. 8 محرم صبح ایک بوند بھی نہیں تھی. جب 8 محرم صبح ہوئی نا، امام خیمے میں آئے. آ کر بہن کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں بہن، عسکر کو زمین پہ نہیں لٹانا. یا عسکر گہوارے میں ہو، یا کسی پھوپھی کے ہاتھوں پہ ہو، بہن کے ہاتھوں پہ ہو، خالہ کے کسی، یعنی اس کو زمین پہ نہیں لٹانا یا گہوارے میں ہو. کیوں؟ کیونکہ امام کی مشیت میں نہیں تھا کہ پانی خیمے میں آئے. ہائے ہائے ہائے، کیونکہ امام کی مشیت اللہ کی مشیت ہے. مشیت الحسین مشیت اللہ. حسین کی مشیت اللہ کی بھی مشیت میں نہیں تھا کہ پانی خیمے میں جائے. اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا تو بارش کر دیتا. ہوئی بارش؟ نہیں، مشیت میں نہیں تھا. حسین کی مشیت میں پانی ہوتا تو فرات چل کر خیمے میں آ جاتی. نہیں، اگر حسین کی مشیت میں پانی ہوتا تو عباس کو بغیر ہتھیاروں کی کیوں بھیجا؟ مشیت حسین میں پانی نہیں تھا، مشیت حسین میں. تو امام نے کہا کہ عسکر کو زمین پہ نہیں لٹانا. کیوں؟ اس سے پہلے بھی ایک معصوم پیاسا تھا، زمین پہ لیٹا ہوا تھا. تو اس کی ماں پانی کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی. اس نے ایک ایڑی رگڑی تھی، زمزم بن گیا تھا، پانی نکلا. اگر میرے عسکر کو زمین پہ لٹایا، اگر عسکر نے ایک ایڑی لگائی، یہاں چشمہ پیدا ہو جائے گا. میری مشیت میں خیمے میں پانی نہیں ہے.
میری مشیت میں خیمے میں پانی نہیں ہے، تو بس ایک جملہ، اس کے بعد دعا۔ آپ جانتے ہیں، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں عمر بن سعد نے کہا کہ تمام مقتولوں کو اکٹھے کریں۔ سب مقتول اکٹھے ہو گئے، ہر قاتل مقتول کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ہرمل ملعون کہتا ہے مجھے مقتول نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا تیرا کون سا مقتول تھا؟ وہ جو حسین ناطق قرآن کا پارا غلاف میں لایا تھا۔ ہائے، بڑا دکھی جملہ ہے۔ اس کمینے نے حکم دیا گھوڑ سوار بلائے، ان کے ہاتھوں میں نیزے دیے، ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ، جہاں یہ قرآن کا پارا ملتا ہے اسے برآمد کرو۔ رب محمد کی قسم، نیزوں کے بھالے جو تھے عسکر کے وزن سے زیادہ تھے۔ ہائے 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 ہائے، ہائے تو کر دو، تیری ہائے جو ہے نا یہ بھی تصویر لکھی جاتی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں میرے داد حسین کو جو چیخے مار کر روتے ہیں، میرا سلام ہو ان چیخوں کو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں تو جب ایک لائن میں کھڑے ہوئے نا تو عسکر کی بہنیں بھی دیکھ رہی تھی، عسکر کی ماں بھی دیکھ رہی تھی، عسکر کی پھوپھیاں بھی دیکھ رہی تھیں۔ ایک لائن میں وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اب نیزے مارے زمین پہ ایسے ایسے کہ جہاں عسکر ہے اس کو برآمد کرتے ہیں۔ بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ ظاہراً نیزہ تو کربلا کی صحرا میں ریت پہ پڑ رہا تھا نا، لیکن باطن میں نیزہ ماں کے سینے پہ لگ رہا تھا، بہن کے سینے پہ لگ رہا تھا، پھوپھی کے سینے پہ لگ رہا تھا۔ بس اسرا وہ تو دیکھ رہی ہے، بہن سکینہ بھی دیکھ رہی ہے، پھوپھیاں بھی دیکھ رہی ہیں کہ عسکر برآمد نیزوں سے کرنا ہے۔ کربلا میں کوئی بھی نیزوں سے برآمد نہیں ہوا، ماسا سید رباب کے مجاہد کے ایک ظالم کا نیزہ بھاری ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، عسکر پورے کا پورا نوکے نیزہ پہ آ گیا۔ جب نوکے نیزہ پہ آیا نا تو شمر کمینہ دوڑا اس کی طرف، کہتا نیزہ نیچے کرو۔ اس نے نیچے کیا تو جب نیچے شمر نے عسکر کو نیزے سے نکالا، ادھر زانو پہ آ کے عسکر کو رکھا، ادھر خنجر پہ ہاتھ رکھا۔ جب خنجر پہ ہاتھ رکھا، بہنیں بھی دیکھ رہی تھی، تو سیدہ سکینہ نے جب دیکھا نا کہ شمر خنجر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، دوڑ کر کہتی ہے بھیا سجاد، میرا عسکر ذبح ہونے کے بعد ذبح ہو رہا ہے۔